وزیر اعلیٰ تقریب کاری کہنا چاہیے. اس کو تو وزیر اعلیٰ کے پی کے کا نام زیب ہی نہیں دیتا کہ اس نے اس صوبے کی اپنے ان ناکامیوں کو چھپانے کے لیے وزیر اعلیٰ غنڈہ گردی بن گیا کہ روزانہ اپنے ورکروں کو مصروف رکھے. ایک جلسہ ختم ہو اس کے ساتھ آگے کوئی پلان نہیں ہے, کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ اس صوبے کے لیے آپ کے ساتھ کیا پلانز ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ مرکز میں حکومت فلاں فارم ہے. یہ فارم ہے تو بھی ہم نے آپ سے سیکھے 2018 میں. یہی چیزیں تو بھی آپ نے عمران خان نے لا کے اور اس قوم پر مسلط کی. تو اس صوبے میں تو سارے آپ ہیں. آپ کی 2/3 میجارٹی سے زیادہ میجارٹی ہے. آپ کے MNAs بھی سارے اور آپ کے MPAs پورے آپ کے 80% ممبران ہیں. تو آپ کے ہاتھ کس نے روکے اس صوبے کی فلاح بہبود اور اس کے مسائل حل کرنے کے لیے؟ اگر ایک طرف مریم نواز کام کر سکتی ہے, پنجاب کے عوام کو ریلیف دے سکتی ہے, تو آپ گالیوں میں مقابلہ نہ کریں. آپ مقابلہ کریں, اس کی کارکردگی پر کمپیٹ کریں کہ اگر وہ یہی کام کرتے ہیں تو میں اسے بہتر کرا سکتا ہوں. تو آپ کے ساتھ تو کوئی پلان ہے نہیں آج تک. یہاں کے جو آپ میں صاحب سوات کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو, وہی جو منصوبے پہلے سے تھے اس کو بھی اڑا کے واپس لے کے گئے. تو اس کے تو نہ کوئی منصوبہ ہے, نہ کوئی ریلیف, نہ کوئی پروگرام. بغیر اس پوسٹنگ ٹرانسفر اور جھوٹ بولنے کے سوشل میڈیا پر اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, اتنے باہر سے بھی آ رہے ہیں اور اتنے خود ہمارے صوبے کے وسائل سے بھی لے کے جا رہا ہے اور سب لوگوں کو گالیاں دیتے اور جھوٹ بولتے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا شوق آپ کو اس سرکاری وسائل, اس غریب عوام کے وسائل, اس کو استعمال کر رہے ہیں. پورے سرکاری وسائل اور سرکاری مشینری کو استعمال کر کے, کبھی کہتے اسلام آباد میں جلسہ ہے تو کبھی یہ سارے وسائل کو استعمال کر کے لاہور میں جلسہ ہے, کبھی یہ ساری وسائل کو استعمال کر کے راولپنڈی میں جلسہ ہے. آؤ راولپنڈی چلو. آپ جرأت کرے ڈی اے خان میں جلسہ کرے, اس سرکاری وسائل استعمال نہ کرے. وہی پنجاب والے سے کہتے کہ ڈی اے خان میں آئے. آپ ٹانگ میں جلسہ کرے, وزیرستان میں جلسہ کرے, صوبے کے دوسرے اضلاع میں جلسہ کرے, وہی لوگوں کو کال کرے. تو وہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. پھر تو وہی وسائل, آپ کے وسائل سب کچھ مفت ہے. یہ وسائل استعمال کر کے روزانہ کبھی کہتے اسلام آباد پر حملہ, کبھی کہتے پنڈی پر حملہ, کبھی کہتے لاہور پر حملہ. ان حملوں سے تو آپ کی کیا, آپ کی یہ چیز جو آپ نے ورکروں کو, میں پی ٹی آئی کے ورکروں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو کس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے. آپ کی لیڈرشپ آپ کے لیے کوئی کام تو کرتا ہی نہیں ہے. نہ آپ کی ملازمت کا فکر ہے, نہ آپ کی ڈیولپمنٹ کا فکر ہے, نہ آپ کی صحت کا فکر ہے, نہ آپ کی تعلیم کا فکر ہے. آپ کو صرف اس لیے بھرتی کیا ہے کہ آؤ جاؤ فلاں جگہ جلسہ ہے اور فلاں جگہ جلسہ ہے, فلاں جگہ لڑائی چڑھائی کرے اور فلاں جگہ لڑائی کرے. تو میں اس کو کہتا ہوں وہی وزیر اعلیٰ غنڈہ گردی کو کہ آپ اگر اتنے جلسوں کا شوق ہے اپنے ضلع سے شروع کرے, اپنے صدرن ڈسٹرکٹ سے شروع کرے. وہی ان صوبے کے وسائل استعمال کرتے ہوئے, اور یہ تو بغاوت ہے. رات کو میں اس کا دیکھ رہا تھا کہ میں انقلاب کا اعلان کرتا ہوں. خدا کے لیے یار, کس انقلاب کی اعلان کرتے ہو؟ کس مقصد کے لیے انقلاب کی اعلان کرتے ہو؟ کیا لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے آپ کوئی آپ کے ساتھ ایجنڈا ہے, کوئی پروگرام ہے, اس کا اعلان کرنے جا رہا ہے؟ یہ تو سراسر بغاوت ہے. جو امن کی بات کرتے, امن میں ہم ایک ہے, ہم ایک تھے, ایک ہے اور ایک رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کہ اس کے اور یہ عزائم, کوئی امن کی لفظ کو اپنے دوسرے سیاسی عزائم کی طرف استعمال نہ کرے. امن کی بات ہم سارے کرتے اور ڈٹ کر کرتے. قربانیاں بھی دیے. ہم بحیثیت مسلم لیگی, نہ ہماری لیڈرشپ اور نہ ہم نہ کسی سے پیچھے تھے, نہ پیچھے ہوں گے اور نہ پیچھے رہیں گے. ہم کسی جگہ امن پر کوئی سمجھوتا اور معاہدہ نہیں کریں گے. یہ ہماری سب سے ٹاپ پریارٹی ہے. ہماری سیاست بعد میں آئے گی. یہ بات سن لے سارے لوگ, وہ بعد میں آئے گی. اگر یہاں امن پیس ہو تو ہم سیاست بھی کریں گے. وزارت بعد میں اور میرا امن اور علاقہ پہلے. آ کے ان کے درمیان کھڑا ہوگا اور ڈٹ کر ان کی نمائندگی وہی بھی کی اور یہاں بھی کی. اس زمانے کی بات کرتا ہوں جب کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا. یہ ریکارڈ پر ہے, قوی خان نے باتیں کی ایک دو, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے.
کہ وہی 2008 کی اسمبلی میں اپوزیشن میں تھا تو ڈٹ کر امن کی حساب سے آپ کا بھرپور نمائندگی کی، اور وہی اسپیکر جو میڈم فمیزہ مرزا تھی ریکارڈ کا حصہ ہے، جب میں اٹھتا تھا تو کہتا ہے امیر مقام پلیز سواد کی بات نہ کرے امن کی، میں کہتا میڈم میں شروع یہاں سے کروں گا روزانہ۔ تو کس ٹائم میں مشکل چیزوں کو ہم نے فیس کیا، اس زمانے میں جائے لوگوں کے سر کٹ رہے تھے۔ یہ بھی یاد رکھو اپنے ماضی، سر کاٹ کے اور بازاروں میں جھنڈا تو کوئی پاکستان کا تھا ہی نہیں، پھر بھی ہم نے ڈٹ کر ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے، ان کی آواز بلند کی اور ان کی نمائندگی کی۔ اس زمانے میں بھی یہ ہم پہلے بھی ساتھ تھے، اب بھی ساتھ رہیں گے۔ ہماری لیڈرشپ کا نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، ہماری پارٹی کا ایجنڈا بالکل نو ٹالرنس فار ٹیررزم، دہشت گردی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ماضی میں بھی دیکھے، کراچی سے لے کر خیبر تک بھی دیکھے، اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ تو کوئی اس طرح باتوں میں یہ بات ہو رہی ہے آپریشن کی، میں بھی کہتا ہوں آپریشن کی بات ہو رہی، اس آپریشن کو لوگوں کو خدشہ ہے کہ کیا ہم بریڈی پیس بنیں گے، اپنے گھر بار چھوڑیں گے۔ اسی طرح کم از کم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس طرح آپریشن ہو کہ آپ اپنے سب کچھ خالی کر کے اور نکلے، اور یہ اگر کوئی کہے کہ کوئی اگر دہشت گردی کرے اور اس سے نہ پوچھا جائے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ وہ بھی ہمارا کام نہیں، وہ واجد علی خان نے تفصیل سے کہا وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، پولیس اس کے انڈر ہے، اس کے ماتحت ہے، اگر وہ بلانا چاہتے تو فوج کو بھی وہی اجازت دیتا ہے، وہ اس کو دعوت دیتے ہیں، اس کو لے آتے ہیں، وہ بات صوبائی حکومت کی ہے۔ مگر ہماری بحیثیت پارٹی اور بحیثیتی یا کہ جتنے لوگ ہیں، ہماری تعاون ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف تھا، ہے اور رہے گا۔ ہم کبھی بھی اسی طرح چیز کے ساتھ نہیں ہوں گے جو یہاں کے قوم کے خلاف ہو، یا کہ بچوں کے خلاف ہو، یا پاکستان کے اور اس علاقے کے مستقبل کے خلاف ہو۔ مگر میں اس وزیر اعلیٰ صاحب کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے فلمی اداکار کی کارروائی کب تک چلے گی؟ آخر میں ڈراپ سین ہوگی اس کی۔ فلمی اداکاری سے کچھ نہیں بنتا، اصل چیز بنتا ہے عمل سے۔ آپ کو عمل کرنا چاہیے، عمل کی بات کرے، کوئی پلین دے دے، کوئی منصوبہ دے دے، اگر آپ اس میں مخلص ہے، اگر آپ اس طرح چل رہے ہیں کیا کہتا ہے کہ میں بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، آپ کے کس اعلان پر ہم یقین کریں؟ جب آپ پہلے دفعہ اسمبلی میں آئے تقریر کر رہے تھے، وہ تقریر اب بھی ہے، کہتا ہے کہ ایک ہفتے میں اگر 9 مئی کے تمام مقدمات ختم نہیں ہوئے تو کسی کو یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ سے سوال کرتا ہوں کتنے مقدمات ختم ہوئے؟ کوئی بھی ختم نہیں ہوئے، تمام FIR ہوں گے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ پھر آ گیا سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ بجلی کا بٹن بند کروں گا، آپ نے سنا ہے نا، بجلی کا بٹن بند کروں گا اگر یہاں 1 منٹ لوڈ شیڈنگ بھی ہو، کہ وہ بٹن کا بھی لوگ اعتراض کا انتظار کر رہے ہیں کب بٹن بند کیا۔ اور اپنے پنڈی کا وہی اسلام آباد کی جلسے کا تقریر یاد رکھے 8 اکتوبر کا، آپ کو میں یاد، اگر آپ بھول گئے، یاد دہانی آپ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اگر 15 دن میں عمران رہا نہیں ہوا، اس کے تمام جرائم معاف نہیں کیے گئے تو میں خود گنڈاپور جا کے ان کو رہا کروں گا۔ تو اگر آپ کو وہ ڈیڈ لائن یاد ہو، 22 کو ختم ہو چکا ہے، ابھی اس میں 10 دن گزر گئے، تو آپ کدھر گئے اور کدھر رہا کیا اور کون سا انقلاب آپ لائیں گے؟ مگر آپ کوئی آپشن کیا ہے؟ اگر صوبے کا ایک چیف ایگزیکٹو اسی طرح چیزوں پہ لگے، مرکز کے خلاف اسی طرح فیڈریشن کو توڑنے کے خلاف لگے، روزانہ ان کے حملوں اور وہی ساری سسٹم کو مفلوج کرنے پر لگے، تو سسٹم چلتا رہے گا۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کئی آپشن موجود ہے، ہوگا کیا؟ آپ ہی کی چھٹی ہوگی، نظام چلتا رہے گا، یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ دوسرا آپشن آئے گا، یہ لوگ آپ کو بھیجے گئے اس مقصد کے لیے نہیں کہ آپ کے سارے ممبران بھی اسمبلی میں گالے دیتے رہے اور تقریریں کرتے رہے، کبھی مریم نواز شریف ہو، کبھی کس کو کبھی کس کو۔ آپ نے کوئی ڈیلیوری اور اس کی بات کرے، ساری توانائی ہے اس پر خرچ کیے کہ آج ایک جلسہ اور کل دوسرا جلسہ، تو اس طرح سسٹم نہیں چلے گا۔ اس کی آخر ایک ڈراپ سین ہوگی، انتظار کرے، بہت جلد ہوگی۔
اتنا لمبا کدھر کہ پورا سسٹم مفلوج، دن بدن قرضوں میں اضافہ، لوٹ مار، کرپشن، بیڈ گورننس سارے عوام کے سامنے، صحت، تعلیم، سب کے مسائل عوام کے سامنے، تو عوام کب تک برداشت کریں گے؟ یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ تو میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ دوسرا آپشن مرکزی حکومت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ موجود رہے گا۔ آپ کے یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے، اینٹی پاکستان ایجنڈا